السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 10 سیوک سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 3 پاکستان کا آئینی ارتقاء۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، 1956 اور 1962 کے آئین کی خصوصیات بیان کریں۔ ہم مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 5 میں ان دونوں کی 5 خصوصیات بیان کر چکے ہیں۔ باقی جو خصوصیات ہیں وہ ہم اب بیان کر رہے ہیں۔ اس کا تعارف آپ کو سوال نمبر 3 میں اور اس کے 5 خصوصیات آپ کو مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 3 میں دی گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ ہیڈنگ نمبر 6 سے کنٹینیو کریں گے۔ جواب: وفاقی مملکت 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ وفاقی مملکت میں آئین کی روح سے مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ 1956 کے آئین کے تحت قانون سازی کی 3 فہرستیں مرتب کی گئی تھیں: وفاقی فہرست، صوبائی فہرست اور مشترکہ فہرست۔ باقی ماندہ اختیارات صوبوں کی تفویض کیے گئے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 7 پارلیمانی طرز حکومت۔ 1956 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم اور اس کابینہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں اور اپنی کارکردگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 براہ راست انتخابات۔ 1956 کے آئین کے تحت بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست انتخابات کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ آئین میں مخلوط یا جداگانہ انتخابات کے بارے میں کچھ تحریر نہ تھا۔ بہرحال بعد ازاں اکتوبر 1956 میں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے مخلوط انتخابات کا بل قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 9 ایک ایوانی مقننہ۔ 1956 کے آئین کے تحت ایک ایوانی مقننہ تشکیل دی گئی تھی اور اس کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ اس میں ملک کے دونوں حصوں کی مساوی نمائندگی دی گئی۔ حالانکہ مشرقی پاکستان کی آبادی 55% تھی، اس طرح قومی اسمبلی کی تشکیل میں جمہوریت کے بنیادی اصول کی نفی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی عوامی جمہوری پارلیمنٹ کے بجائے 2 صوبوں کی پارلیمنٹ بن گئی اور اس سے صوبائیت کی سیاست کو فروغ ملا۔ ہیڈنگ نمبر 10 صدر مملکت کی حیثیت۔ 1956 کے آئین کے تحت صدر مملکت کا انتخاب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی کالج کرتا تھا۔ صدر کو قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار حاصل تھا۔ مالیات سے متعلق کوئی بل صدر کی منظوری کے بغیر قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدر اندرونی اور بیرونی خطرے کی بنیاد پر ہنگامی حالت نافذ کر سکتا تھا اور بنیادی حقوق معطل کر سکتا تھا۔ صوبائی خود مختاری۔ ہیڈنگ نمبر 11 اس میں کوئی شک نہیں کہ 1956 کے آئین میں مرکز اور صوبوں کے اختیارات بیان کر دیے گئے تھے، لیکن مرکز صوبوں کے انتظامی اور قانون سازی کے معاملات کو بوقت ضرورت کنٹرول کر سکتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 12 عدلیہ کی آزادی۔ 1956 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی اور برتری کو تسلیم کیا گیا تھا۔ عدلیہ آئین اور بنیادی حقوق کی ترجمان اور نگہبان تھی۔ عدالت قومی اسمبلی کے بنائے ہوئے غیر آئینی قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی تھی۔ عدلیہ کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار پاور آف جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 13 سرکاری زبانیں۔ 1956 کے آئین کی روح سے اردو اور بنگالی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ پیراگراف چینج۔ 1956 کا آئین تقریباً 2.5 سال تک پاکستان میں نافذ العمل رہا۔ اس آئین کے تحت مرکز میں چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی چندریگر اور ملک فیروز خان نون کی وزارتیں بنیں، لیکن عام انتخابات نہ ہو سکے۔ عام انتخابات جو نومبر 1958 میں ہونے والے تھے، حکومت نے اپنی شکست کے خوف سے مارچ 1959 تک ملتوی کر دیے۔ اگر 1958 میں انتخابات ہو جاتے تو اسکندر مرزا کی بطور صدر مملکت حکمرانی ختم ہو جاتی۔ اسکندر مرزا جو سازش، دھوکہ دہی اور گٹھ جوڑ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر 17 اکتوبر 1958 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے آئین منسوخ کر دیا۔
اسمبلیاں توڑ دیں اور حکومتیں برطرف کر دیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ ملک کا نظام چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جنرل ایوب خان نے سنبھال لیا۔ صدارتی اعلان کے 20 دن بعد اسکندر مرزا کو اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اس قسم کی چال ایوب خان نے بھی سوچ رکھی تھی۔ پیراگراف چینج، ہیڈنگ آئے گی 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ اسی طرح ہم نے سوال نمبر 5 میں یہاں پہ 1962 کا تعارف لکھا ہوا ہے اور اس کی ہم نے 5 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کی آگے کی خصوصیات جو ہے وہ ہم 6 پوائنٹ سے شروع کریں گے۔ ہیڈنگ نمبر 6، وفاقی نظام۔ 1962 کے آئین کے تحت پاکستان کا وفاقی 2 صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ وفاقی نظام میں آئین کی روح سے مرکز اور صوبوں کے مابین اختیارات تقسیم کیے جاتے۔ اس آئین میں صرف مرکزی حکومت کے اختیارات بیان کیے گئے تھے، جن کی تعداد 49 تھی۔ باقی ماندہ تمام اختیارات صوبوں کو حاصل تھے، لیکن قومی اسمبلی قومی مفادات کے تحفظ، اقتصادی استحکام یا منصوبہ بندی کے بہانے کوئی بھی قانون واضح کر سکتی تھی، اور قومی اسمبلی کے واضح کردہ قانون کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اصول وفاقیت کے بنیادی اصولوں کے منافی تھا۔ ہیڈنگ نمبر 7، ایک ایوانی مقننہ۔ 1962 کے آئین کے تحت ایک ایوانی مقننہ قائم کی گئی اور اس کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 156 تھی، جن میں سے نصف مغربی پاکستان اور نصف مشرقی پاکستان سے منتخب ہوتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8، صدارتی طرز حکومت۔ 1956 کے آئین کے تحت پارلیمانی طرز حکومت کو اختیار کیا گیا تھا، لیکن 1962 کے آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت کو اپنایا گیا۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر، اس کی کابینہ کے ارکان مقننہ کے ممبر نہیں ہوتے اور نہ ہی کابینہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ صدر کو عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر کے ہٹایا نہیں جا سکتا، صرف سنگین جرائم کے ارتکاب پر اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9، صدر کی غیر معمولی حیثیت۔ 1962 کے آئین کے تحت صدر کو غیر معمولی اختیارات عطا کیے گئے تھے۔ وہ ایک ڈکٹیٹر سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ وہ اسمبلی کے واضح کردہ قانون کو ویٹو کر سکتا تھا۔ اطلاعی نظر بندی سے متعلق کوئی قانون صدر کی منظوری کے بغیر اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مالیاتی امور میں قومی اسمبلی کو وسیع اختیارات حاصل تھے، لیکن صدر کی طرف سے پیش کردہ بجٹ کو قومی اسمبلی نامنظور نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح مالیاتی امور میں صدر پاکستان کے اختیارات امریکی صدر سے بھی بڑھ گئے۔ ہیڈنگ نمبر 10، عدلیہ کا مقام۔ آئین میں دیے گئے اصولوں کی روشنی میں عدلیہ قوانین اور انتظامیہ کے احکام کی تشریح و توضیح کرنے کا اختیار رکھتی تھی، تاہم یہ کسی قانون یا حکم نامے کو اس بنیاد پر رد نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آئین کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بنیادی حقوق کے سلسلے میں اسے عدالتی نظر ثانی کے اختیارات حاصل تھے۔ ہیڈنگ نمبر 12، صدر اور اسپیکر۔ 1962 کے آئین کے تحت اس رواج کو قائم کیا گیا کہ اگر صدارتی مغربی پاکستان سے ہوگا تو اسپیکر مشرقی پاکستان سے، اور اگر صدر مشرقی پاکستان سے ہوگا تو اسپیکر مغربی پاکستان سے۔ ہیڈنگ نمبر 12، سرکاری زبانیں۔ اردو اور بنگالی کو سرکاری زبانوں کا درجہ دیا گیا۔ ہیڈنگ نمبر 13، سیاسی جماعتیں۔ 1962 کے آئین کے تحت سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں آئین میں پہلی ترمیم کے تحت سیاسی جماعتوں کو بحال کر دیا گیا۔ ہیڈنگ نمبر 14، ریفرنڈم۔ صدر اور قومی اسمبلی کے درمیان اختلاف کی صورت میں صدر ریفرنڈم کروانے کا اختیار رکھتا تھا۔ ریفرنڈم کی رائے دہندگان بنیادی جمہوریت کے 80,000 اراکین تھے۔ ہیڈنگ نمبر 15، آئینی ادارے اور عہدے۔ اچھی اور بہتر حکومت کے قیام کے لیے آئین کے تحت حسب ذیل آئینی ادارے عہدے تخلیق کیے گئے۔ پہلا، پبلک سروس کمیشن۔ دوسرا، اعلیٰ عدالتی کونسل۔ تیسرا، اسلامی مشاورتی کونسل۔ پانچواں، اٹارنی جنرل اور پانچواں، الیکشن کمیشن۔ چھٹا، آڈیٹر جنرل۔ ہیڈنگ نمبر 16، 2 صدر مقام۔ 1962 کے آئین کی روح سے اسلام آباد کو مرکزی حکومت کا صدر مقام اور ڈھاکہ کو قومی اسمبلی کا صدر مقام بنایا گیا۔ پیراگراف چینج، 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک ملک میں نافذ العمل رہا۔ اس آئین کے تحت 1962 اور 1965 میں دوبارہ انتخابات ہوئے۔
یہ آئین دراصل شخصی حکومت کو جمہوری رنگ دینے کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ 1968 سے 1969 کے موسم سرما میں ایوب خان کے خلاف ملک میں بڑی سیاسی جماعتوں نے تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ PDM کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیاسی قائدین ایوب خان کی تیار کردہ آئین کی جگہ پارلیمانی جمہوری آئین چاہتے تھے۔ ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر عبدالجبار خان کے بجائے فوج کے سربراہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ یحییٰ خان نے 1962 کا آئین منسوخ کر کے ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگا دیا اور سرزمین پاکستان 22 سال بعد ایک بار پھر بے آئین ہو گئی۔ سوال نمبر 2، 1962 کے آئین کی ناکامی کے اسباب بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی جواب 1962 کے آئین کی ناکامی کے اسباب۔ پوائنٹ نمبر 1، آمرانہ آئین۔ 1962 کے آئین کی ساخت صریحاً آمرانہ تھی۔ تمام طاقت اور اختیارات صدر اور اس کے نامزد کردہ گورنروں میں ہی مرکوز ہو کر رہ گئے تھے اور منتخب اسمبلیاں ربڑ کی مہریں تھیں۔ ایک منتخب اسمبلی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ انتظامیہ اس کے سامنے جواب دہ ہو، لیکن 1962 کے آئین میں ایسا نہیں تھا۔ منتخب اسمبلی کا دوسرا اختیار جو اسے انتظامیہ کی نوک پلک درست کرنے کا موقع دیتا ہے وہ بجٹ پر بحث اور اس کی منظوری ہے۔ اسمبلیوں کو اس اختیار سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، فرد واحد کا عطا کردہ آئین۔ آئین مرتب کرنے کے لیے اگرچہ ایک کمیشن تشکیل کیا گیا تھا اور رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ بھی جاری کیا گیا تھا، تاہم صدر نے کمیشن کی سفارشات کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنی خواہشات کے مطابق آئین مرتب کروایا۔ آئین کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ میں محمد ایوب خان عوام کی خوشحالی کے لیے اور اقوام عالم میں ان کی باوقار مقام دلانے کے لیے یہ آئین بنا کر ملک میں نافذ کرتا ہوں۔ اس طرح یہ آئین عوام کی نمائندگی کے بجائے مارشل لاء حکومت کی نمائندگی کرتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، انوکھا صدارتی نظام۔ 1962 کے آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت نافذ کیا گیا، جبکہ عوام کی اکثریت پارلیمانی نظام چاہتی تھی، لیکن پارلیمانی نظام ایوب خان کو قابل قبول نہ تھا کیونکہ اس میں مقتدر پارلیمان ہوتی ہیں نہ کہ سربراہ مملکت۔ اس آئین کے تحت قائم کردہ صدارتی نظام میں خالصتاً صدارتی نظام نہ تھا بلکہ انوکھا صدارتی نظام تھا جس میں صدر کو ایسے غیر معمولی اختیارات عطا کیے گئے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلامی نظریے کی کمی۔ 1962 کے آئین کے تحت ابتدائیہ میں پاکستان کا نام وفاقی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی قوانین بنانے کے لیے بظاہر اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی تھی، لیکن اس کے اختیارات محض مشاورتی ہی تھے۔ صدر اور اسمبلیاں اس کے مشورے کو قبول کرنے کی پابند نہ تھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، بنیادی حقوق سے انحراف۔ 1962 کے آئین میں ابتدا میں بنیادی حقوق کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بنیادی حقوق کو پالیسی ساز اصولوں میں شامل کر کے قومی اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تعین کرے۔ کوئی شہری اپنے حقوق کی بحالی کے لیے عدالتی چارہ جوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آئین میں اس کمی کا شدید رد عمل ہوا۔ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جاری کر کے ذرائع ابلاغ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہیڈنگ نمبر 6، صوبائی خود مختاری کا فقدان۔ 1962 کے آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی مملکت تو قرار دیا گیا تھا، لیکن صوبائی خود مختاری کو بہت ہی محدود کر دیا گیا۔ اختیارات کی صرف مرکزی فہرست قانون سازی مرتب کی گئی اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کے حوالے کیے گئے۔ ہیڈنگ نمبر 7، بالواسطہ انتخابات۔ 1962 کے آئین کے تحت صدارتی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بالواسطہ طریقہ انتخابات رائج کیا گیا۔ ایوب خان نے بالواسطہ انتخابات کا طریقہ کار اس لیے تجویز کیا کہ ان کے خیال کے مطابق پاکستان کی عوام سیاسی طور پر جاہل ہیں اور ووٹ کے تقدس کو نہیں پہچانتے۔ جن لوگوں نے ہندو اکثریت اور انگریزی راج کی مسلسل مخالفت کے باوجود ایک بنا ڈالا تھا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں سیاسی شعور نہیں یا براہ راست ووٹ کا حق استعمال کرنے کے اہل نہیں، یہ ایک بدنیتی پر مبنی الزام تراشی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، سیاسی جماعتیں۔
ایک جمہوری نظام کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود ناگزیر ہوتا ہے، لیکن 1962 کے آئین میں سیاسی جماعتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ آئین کے نفاذ کے بعد ایوب خان کو ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ستمبر 1962 میں ایوب خان کی خواہش پر کنونشن مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سوائے چند زمینداروں کے جنہوں نے حزب اختلافات رہ کر کونسل مسلم لیگ بنائی، باقی تمام زمیندار اور صنعت کار کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس جماعت کو منمانی کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی، جس کے خلاف عوامی رد عمل کا اظہار ایوب حکومت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک کی شکل میں سامنے آیا۔ پوائنٹ نمبر 9، بنیادی جمہوریتیں۔ بلدیاتی نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا۔ بنیادی جمہوریتوں کے اراکین کی اہلیت کے لیے کوئی مخصوص قواعد و ضوابط مرتب نہیں کیے گئے تھے، چنانچہ ایسی مثالیں دیکھنے میں آئیں کہ بعض پڑھے لکھے حلقوں میں بھی محض برادری کی بنیاد پر ان پڑھ، جاہل اور بد سلیقہ قسم کے لوگ بنیادی جمہوریتوں کے ممبر منتخب ہونے لگے۔ پوائنٹ نمبر 10، وحدت مغرب پاکستان۔ چھوٹے صوبوں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے قائدین کی سخت مخالفت کے باوجود 14 اکتوبر 1955 کو وحدت مغرب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایوب خان کے آمرانہ دور میں چھوٹے صوبوں کا تشخص بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ چھوٹے صوبوں کے قائدین نے 1 یونٹ کے خاتمے کے لیے تحریک شروع کی۔ عبدالغفار خان پیر صاحب مانکی شریف، عبدالصمد خان اچکزئی، شیخ عبدالمجید نے اینٹی 1 یونٹ فرنٹ قائم کیا۔ سندھیوں نے سندھ بچاؤ محاذ کی بنیاد بھی رکھی۔ وحدت مغربی پاکستان کے ناکام تجربے نے بھی آئین کے خلاف بیزاری اور بد اعتمادی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ یہاں پر آپ کا سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔